اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ویور، ہم نے بہت سارے انسانی اعضاء کے بارے میں آپ کو بتایا ہے، باقی اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آتی ہے، کوئی بات آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں یا آپ کو پتہ نہیں چل رہا، تو آپ میرے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بہت ہی اہم اور بڑی پیچیدہ تکلیف سے آگاہ کرنے جا رہا ہوں، تو آپ جو ہے نا سنیں اور اس پہ عمل کریں اور اس سے بھی آپ جان چھڑا سکتے ہیں۔ وہ ہے پتھری۔ یہ پتھری جو ہے بچوں کو بھی ہو جاتی ہے، بڑوں کو بھی ہو جاتی ہے، بزرگوں کو بھی ہو جاتی ہے، عورتوں کو، جوانوں کو، سب کو یہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ اس کی بھی کئی وجوہات ہیں۔ اگر انہی وجوہات سے دور رہا جائے، انہی وجوہات کو دور کر دیا جائے، تو پتھری جو ہے یہ نقصان نہیں دے سکتی۔ یہ اکثر گردے میں ہوتی ہے، مثانے میں بھی ہوتی ہے اور پتے میں بھی پتھری ہوتی ہے۔ تو یہ تینوں جگہوں پہ پتھری ہو سکتی ہے۔ تو اس سے سب سے پہلے بات یہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ جناب گندے پانی پینے، گندی چیزیں کھانے، اور انسان کو بعض وقت بالکل پتہ نہیں چلتا کہ جس موٹر سے ہم پانی پی رہے ہیں یا جس نل سے ہم پانی پی رہے ہیں یا جس سے ہم پی رہے ہیں، کیا اس میں کہیں ریت کے ذرات تو نہیں ہیں؟ اگر ریت کے ذرات ہیں تو وہ پتھری بنانے کا موجب بنیں گے۔ تو آپ ان سے بچنے کے لیے یہ ان چیزوں پر عمل کریں۔ باقی کچھ غذاؤں میں بھی، جیسے ٹماٹر میں پتھری پیدا کرنے کے بڑے چانسز ہوتے ہیں، لہذا بہتر یہ ہے ٹماٹر کو بہت کم کھائیں، بلکہ نہ کھائیں تو بہتر ہے۔ اسی طرح نمک ہے۔ آج کل جو نمک تھیلوں میں یا جس طرح بھی آ رہا ہے، کبھی آپ اس کو کسی پلیٹ وغیرہ میں ڈال کے اور اس کے اوپر ایک چٹکی نمک کی ڈالیں اور تھوڑا سا پانی ڈال دیں اور اس کو رکھ دیں، تھوڑی دیر بعد آپ اوپر نتھار کے دیکھیں گے نیچے پتھر ہوں گے۔ لہذا اس نمک کو بھی اچھے طریقے سے استعمال کریں، چکھ کے لیں، خود چیک کریں کہ کہیں اس میں پتھری تو نہیں ہے۔ اگر پتھریاں ہوں گی تو ڈیفینیٹ وہ گردے میں بن جائیں گی، مثانے میں آ جائیں گی یا جگر میں ہو جائیں گی۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ اس سے بچا جائے۔ جگر میں جو پتھری ہوتی ہے وہ ناقص غذاؤں کے، باسی غذاؤں کے کھانے سے بھی ہو سکتی ہے، بد ہضمی سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ان سب باتوں سے بچا جائے اور کوشش کی جائے کہ جتنا ممکن ہو سکے جیسے ہی پھر یہ ہونا شروع ہو جائے تو ظاہر ہے سب سے پہلے پین ہوگی، درد ہوگی، بوجھ ہوگا، تو الٹرا ساؤنڈ کروا لیں اور الٹرا ساؤنڈ کروانے کے بعد آپ اس کا فوراً علاج کریں تاکہ یہ نکل جائے اور اس کی عادت نہ رہے۔ بہتر یہ ہے کہ کسی حکیم سے اس کا اچھا علاج کرائیں۔ حکیم کے پاس بہت اچھے پتھری نکالنے کے نسخیات ہوتے ہیں، تو اس سے آپ کو کم از کم یہ ہوگا کہ کم پیسوں سے، تھوڑے پیسوں سے پتھری جو ہے وہ نکل جائے گی اور آپ کو سکون مل جائے گا۔ لہذا یہ ہے کہ پتھری کے لیے آپ کو میں ٹپس دیتا ہوں، آپ جو ہے اس پر عمل کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ مولی کے جو چھوٹے پتے ہوتے ہیں وہ کھا لیں تو اس سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پتھر پھوڑ ایک بوٹی ہوتی ہے، بالکل ایسے ہوتی ہے جیسے خرفہ ہے یا جیسے الونت وغیرہ ہوتی ہے۔ اگر آپ میری زبان کو سمجھتے ہیں تو اس سے پتھری جو ہے کٹ جاتی ہے، پتھری نکل جاتی ہے۔ اسی طرح کی بوٹی ہوتی ہے جسے پتھر پھوڑ بوٹی کہتے ہیں، اسے گھوٹ کر صبح اگر پی لیا جائے تو ہلکا سا نمک ڈال کے، تو چاہے جس جگہ کی پتھری ہوگی وہ نکل جائے گی۔ تو اس سے آپ ایسے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ٹوٹوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر آپ ہمارے دواخانے میں ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے علاقے میں کوئی اچھا طبیب ہے، آپ کے قریب ہے، آپ اس سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ تھا پتھری کے بارے میں۔ آئندہ آپ کو کسی اور موضوع کے بارے میں بتائیں گے۔ فی الحال اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ پتھری سے دور رہیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اپنا پروگرام ختم کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔